سائیکالوجی کے مطابق محبوب کا ہاتھ تھامنا کسی بھی طرح کے خوف ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر انسان کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ جن کا یقین عرش والے پہ ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کے دل سے نکلنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک ایسا غرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں سے ملے گا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں کرتے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا، دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دنیا کے لباس میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے شکوہ نہیں، اس کا شکر ادا کیا کریں۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے آپ چاہتے ہیں، اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، ان سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر بھروسہ کرتا ہے۔ کر لے توبہ ابھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب سخت ہے۔
ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی اس شخص سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس کے لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ دوری کی اذیت فقیر کی اذیت سے ذرا کم تکلیف دہ ہے۔ عورت کا عشق جب عروج پر پہنچتا ہے تو مرد بے وفا ہو جاتا ہے۔ عورت کو ایک ایسے مچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے بچگانہ حرکات کو برداشت کرے اور اسے منانے کا ہنر رکھتا ہو۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت موسم پسندیدہ شخص کے ساتھ بتائے گئے لمحوں کا موسم ہے۔ موسم گزر جاتے ہیں، وقت بھی گزر جاتا ہے، لیکن من پسند شخص کے ساتھ گزرے لمحے کی مدت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کے بنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا اور دوسرا طنزیہ الفاظ میں گفتگو کرنے والا۔ محبت میں عورت سے کوئی جیت نہیں سکتا اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ضروری یہ نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ عورت کا پیار اس چشمے کی مانند ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ عورت کی خوبصورتی آنکھوں میں اور بدصورتی زبان میں چھپی ہوتی ہے۔ عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ سورج کی طرح ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائیں۔ انسانی خدمت، ہمدردی اور محبت کے جذبات اگر کسی پیکر میں محسوس کیے جا سکتے ہیں تو وہ عورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ قدرت کے امتحان ہتھوڑوں کی طرح بار بار آپ پر برستے رہیں گے اور ہر ضرب آپ مضبوط بنائیں گے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے ہی نہیں۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملے بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑو، آنے والے کو دل میں راستہ بھی دو اور جانے والے کو دل سے دعا بھی دو۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے اپنے رب کو پا لیا تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار کبھی مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اگر کوئی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ سے رشتہ رکھنا چاہے تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی کبھی مت کیجیے،
کیونکہ بیوقوف بننا صرف ایک ہی بار کافی ہوتا ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ پرندوں کی آوازیں سننا چاہتے ہیں تو پنجرے نہ خریدیں، درخت لگائیں۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ اصلاح کی سو الفاظ سے زیادہ ہے۔ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے، کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلا اپنے کسی بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ محدود ہونا ہی باعث عافیت ہے، اور میری یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں جب دھتکار دیے جاتے ہیں۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو، اور جو تمہارے ہاتھ میں نہیں اسے تقدیر پر چھوڑ دو، اور تقدیر بدلنے کے لیے دعا ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ نفسیات کے مطابق عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس مرد کے جو اسے پسند آ جائے، پھر چاہے وہ ایک شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کوئی ایسا راستہ تلاش نہیں کرتے جس سے سوتے ہوئے بھی کمائی جاری رہے، تو پھر تمہیں اپنی موت تک محنت کرنا پڑے گی۔ اگر تمہاری قربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو یقین مانو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کچھ لوگ صبح کا اجالا اور دل کا نور ہوتے ہیں، ان کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے دور ہوں یا پاس ہوں، وہ تو لوگوں میں مہکتے ہیں ساتھ، اور بلا روحیں بھی کبھی جدا ہوتی ہیں۔ مرد کی اگر محبت سچی ہو تو اس میں یہ دو نشانیاں ضرور ہوں گی۔ وہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور نہ کسی اور کی نظر اپنی بیوی پر پڑنے دے گا۔ آج کل لوگ اپنی طبیعت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ مرد کی دو کمزوریاں ہوتی ہیں،
جو عورت ان کمزوریوں کو جان لیتی ہے مرد اس کا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، مرد کی کمزوری آپ خود ہیں جو آپ کو نہیں پتا۔ نمبر 2، خوبصورتی مرد کی کمزوری ہوتی ہے، اس لیے خود کو وقت دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔